بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اکثر لوگ تہجد کی نماز پڑھتے تو ہیں لیکن چند ایک غلطیاں کرتے ہیں۔ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہوتی ہے؟ 8 مرتبہ، 6 مرتبہ، 4 مرتبہ یا 2 مرتبہ؟ یا تہجد میں کوئی اور سورت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے یا بغیر سوئے بھی ہم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ اس کا افضل وقت کون سا ہے؟ تہجد کی نماز کی کتنی رکعات ادا کر سکتے ہیں؟ یہ تمام تر باتیں آج کی اس ایک ہی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس لیے اس ویڈیو کو آپ نے بالکل اسکپ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ عز و جل اسی ایک ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، آپ کی بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ تہجد کی نماز یہ بہت ہی فضیلت والی نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز، یعنی فرض روزوں کے بعد نفل روزوں میں سب سے افضل روزہ محرم کا ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز یعنی نفلی نمازوں میں سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ اس لیے ہمیں تہجد کی نماز ضرور ادا کرنی چاہیے، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو یہ نماز بہت زیادہ پسند ہے۔ اور تہجد کی نماز کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ رب العالمین دعائیں قبول فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور اعلان کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، کوئی بیمار بیماریوں سے شفا مانگنے والا کہ میں اس کی بیماری دور کر دوں۔ تو یہ اعلان کیا جاتا ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز کی پابندی کریں، کوشش کرنی چاہیے، ہمیں تہجد کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں گے۔ لیکن نیت تو دل کا پختہ ارادہ ہے، زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ نہ نماز کے فرائض میں سے ہے نہ واجبات میں سے ہے۔ بہتر ہے اگر کر لیں، نہیں تو کوئی گناہ نہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کریں گے تبھی آپ کی نماز ہوگی، آپ کی نیت ہوگی، ورنہ آپ کی نماز نہیں۔ آپ کی نیت نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اصل نیت تو دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ نے دل میں ارادہ کر لیا، آپ نے دل میں کہہ دیا میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ ضروری نہیں۔ آپ نیت کریں کہ میں نے 2 رکعات نماز تہجد کی نیت کی، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ نیت کرنے کے بعد آپ نماز شروع کریں گے۔ اب تہجد کے حوالے سے میں یہاں پر کچھ اہم اور ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ دیکھیں، اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری نہیں، اور بعض فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری ہے۔ اصل جو ہے وہ سو کر بیدار ہونے کے بعد جو نماز ادا کی جائے وہ تہجد کی نماز ہے۔ جو علماء فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سو کر نیند سے بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کی جائے۔ اگر آپ کو نیند نہیں آتی یا آپ سوئے نہیں ہیں، جب بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین
آپ کو تہجد کا ضرور ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے۔ تہجد کی نماز کا وقت جب آپ نے عشاء کے 4 فرض ادا کر لیے، آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا اور رات کے کسی بھی حصے میں آپ نیند سے بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس کا آخری وقت طلوع فجر ہے، یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا تو تہجد کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، یعنی عشاء کی نماز کا جب تک وقت ہے تہجد کا بھی وقت ہے۔ اب تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اب تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اس کا افضل وقت جو ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے، یعنی جو سحری کا وقت ہوتا ہے، یہ سب سے افضل وقت ہے۔ اس وقت تہجد کی نماز ادا کرنا سب سے افضل ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور اس وقت اعلان کیا جاتا ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے احادیث مبارکہ کا مفہوم بیان کیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کتنی رکعات کی ہوتی ہے۔ ناظرین، تہجد کی نماز آپ 2 رکعات بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح 12 رکعات بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، آپ کے پاس وقت زیادہ ہے، آپ 6 رکعات پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، اسی طرح 12 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وقت کم ہے تو آپ 2 رکعات بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کو تہجد کی نماز کا ثواب مل جائے گا۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہوتی ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں پہلی رکعت میں 8 مرتبہ، دوسری میں 7 مرتبہ اور تیسری میں 6 مرتبہ، اسی طرح 5 مرتبہ، 4 مرتبہ، 3 مرتبہ، 2 مرتبہ اور آخری رکعت میں 1 مرتبہ۔ بعض لوگ یہ طریقہ اپناتے ہیں کہ اس طریقے سے ہی تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ یاد رکھیں، تہجد کی نماز نفلی نماز ہے، اور نوافل کے جتنے بھی طریقے بیان کیے جاتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہیں۔ ایسا نہیں کہ اگر کوئی شخص سورہ اخلاص 8 ہی مرتبہ پڑھے گا پہلی رکعت میں تو تب ہی نماز ہوگی، ورنہ نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص چاہے 1 ہی مرتبہ پڑھ لیں اور ہر رکعت میں 1 ہی مرتبہ آپ پڑھتے جائیں، تب بھی آپ کی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ اور اسی طرح تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کے علاوہ بھی اگر کوئی اور سورہ آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں اور آپ کی نماز ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو کے بعد آپ کے تمام مسائل جو تہجد سے متعلق تھے، جو غلطیاں آپ کرتے تھے، وہ درست ہو جائیں گی۔ اب ایک اور ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ تہجد کی نماز کیسے ادا کرنی ہے۔ سب سے پہلے نیت کرنا۔ اصل نیت دل کا پختہ ارادہ، میں نے نیت کر لی کہ میں تہجد کی 2 رکعت نماز ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہم نے نماز شروع کرنی ہے۔ اور یہاں پر ایک چیز میں اور بھی بتاتا چلوں کہ تکبیر تحریمہ اور سورتوں کو پڑھنے میں اتنی آواز ضرور ہونی چاہیے کہ اگر آس پاس کوئی شور نہ ہو تو آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے، اتنی آواز ہونا ضروری ہے۔ بعض لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ خاموشی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں کہ نہ تکبیر تحریمہ میں ان کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں، نہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے، ایسے ہی خاموشی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے تو بولتے ہیں کہ ہم دل میں پڑھ رہے تھے۔ یاد رکھیں، اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ تکبیر تحریمہ نماز کے فرائض میں سے ہے، یعنی الفاظ ادا ہونے چاہیے،
اور اتنی آواز ہونی چاہیے کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچ جائے۔ اگر آس پاس شور نہیں ہے اور سورہ فاتحہ اور اسی طرح اور سورہ، یہ تمام چیزیں اتنی آواز میں ضرور پڑھنی چاہیے کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچ جائے۔ دل ہی دل میں جو پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرنی ہے اور بقیہ نماز دیگر نمازوں کی طرح ادا کرنی ہے۔ یہ تہجد کی نماز پڑھنے کا بالکل آسان طریقہ ہے۔ اس میں ایسا بالکل نہیں کہ کوئی خاص صورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ بھی نہیں ہے۔ ایسا بالکل نہیں۔ جس طرح 2 رکعت ادا کی جاتی ہیں اسی طرح تہجد کی نیت سے 2 رکعت ادا کریں۔ آپ جتنی رکعت پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اگر مناسب ہو تو کمنٹ میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ انشاءاللہ ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔